اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تاریخ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے جتنے عنوان رکھے ہیں وہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر رکھے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر ایک عنوان کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دنیا میں رہنے اور سہنے کے اصول ہمیں جاننے ہیں، دنیا کو پہچاننا ہے، اور دنیا کے جو مسائل کا حل ہمیں نکالنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول کی 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ آپ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کتنے ہی بد سے بدتر حالات آ جائیں، ان کے لیے اس 13 سالہ زندگی کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ وہ اصول، وہ قانون، وہ ضابطے اس 13 سالہ زندگی کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور جب کچھ ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں نہ بچیں کہ جب انسان صبر اور تحمل کو بھی کھو بیٹھے اور اللہ کی مدد کو پکار اٹھے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور وہ جو ہم نے مدد دیکھی غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، اور خندق اور فتح مکہ کے اندر، تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا جو مبارک تذکرہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر ایک عنوان کو یہ گھیر لیتا ہے۔ اور ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنے نبی کی محبت ہی تو ہے، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار ہی تو ہے کہ ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ کا پیدا کرنے کا احسان بھی چھوٹا ہے۔ دنیا کی کتنی نعمتیں ہمیں مل جائیں وہ سب دولت ہمیں کمتر معلوم ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے مقابلے میں۔ تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ان کے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کی رسالت کا ہم چرچا جگہ جگہ مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھر میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی زندگی میں ہم اس چرچے کو کرتے ہیں اور اس سارے کارنامے کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو ہم بڑھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کرنے مدینے جا رہے ہیں مکہ سے۔ مکہ میں آپ 13 سال رہے ہیں، اور 13 سال میں جو آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے سے ایک ایک نظر گزرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا تشدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی نیت محرم کے مہینے میں ہی کر لی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ محرم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے ہجرت کر لی تھی، لیکن آپ ہجرت کر نہیں نکلے، آپ مدینے کے سفر پر نہیں گئے، آپ مکے ہی کے اندر تھے، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ پورا گزر گیا۔ محرم سے اگلا مہینہ سفر کا آتا ہے، سفر کا مہینہ بھی تقریباً پورا ہی گزر گیا۔ 27 تاریخ کو آپ مکے سے نکلے ہیں، اور 3 دن کا قیام آپ نے غار ثور کے اندر کیا ہے۔ اس غار کے اندر آپ 3 دن رہے حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور وہیں پر آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں توشہ پہنچتا رہتا، پانی کا انتظام آپ کے لیے کیا گیا، اور جو مکے کی خبریں تھیں ان کا انتظام کیا گیا کہ کس طرح سے وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو حضرت ابوبکر اپنے غلام کے ساتھ، اور ایک جو راستے کا علم رکھتا تھا، راستوں کو جانتا تھا، ایک اس شخص کو جو اسلام نہیں لایا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ تو یہ 4 لوگ غار ثور سے اب نکلتے ہیں، مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے عامر بن فہیرہ، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور چوتھے تھے عبداللہ جو اسلام نہیں لائے تھے، راستوں کا علم رکھتے تھے۔ اب 3 دن آپ نے غار ثور کے اندر، اس پہاڑی کے اندر، اس وادی کے اندر قیام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ پہاڑی سے اترے ہیں، اور اب مدینے کا جو عام راستہ تھا جس سے لوگ زیادہ جایا کرتے تھے، آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا جس پر
بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا، بہت کم لوگ اس راستے سے گزرتے تھے کہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ ایسے بیابان جنگل سے اور ایسے سنسان راستے سے بھی کوئی گزر سکتا ہے اور ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس راستے سے جاتے ہیں، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مکے کے بہت سے لوگ پہنچے، اس لیے کہ مکے کے سرداروں نے آپ کے اوپر انعام یہ رکھ دیا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، جو حضرت ابو بکر کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر ان کو بھی کوئی پکڑ کر لائے گا تو ان کو بھی ہر ایک آدمی کے بدلے 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے 100 اونٹ کا ہونا ایک بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی اور بہت بڑے مالدار کی نشانی اس چیز کو سمجھا جاتا تھا۔ 100 اونٹ جس کے پاس ہے اس کے پاس کھانے پینے کی چیز ہوں گی، بہت سارا دودھ ہوگا اور روٹی کا انتظام ہوگا، تو اس وقت کا وہ کروڑ پتی ارب پتی، آج کے زمانے میں جو اصطلاحات ہیں اس زمانے کی اصطلاحات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو کروڑ پتی اور ارب پتی کہا جاتا تھا۔ تو اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے مکے میں بہت سے لوگ دوڑ پڑے اپنے گھوڑے اٹھا کر، اپنے اونٹوں کو لے کر کہ ہم ان کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں گے، ان کا پتہ لے کر آئیں گے، ان کو قید کر کر لے کر آئیں گے اور اس سارے انعام کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن کوئی آپ تک نہیں پہنچا۔ ایک شخص پہنچتے ہیں سراقہ بن مالک، سراقہ ابن مالک آپ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت سراقہ جب ایمان لے کر آئے تو آپ نے اپنا یہ واقعہ خود بیان کیا، تو میں وہی واقعے کو بیان کرتا ہوں جو حضرت سراقہ اپنی زبان سے خود بیان کرتے تھے۔ تو میں نے جب مکے کی ساری زمین کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ ہر ایک شخص کے بدلے 100 اونٹ ملیں گے، تو میں اللہ کے رسول کی تلاش میں نکلا۔ مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ ادھر سے کوئی آدمی گیا ہے، اس نے کہا کہ ہاں ادھر سے کچھ لوگ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ان کو یہ معلوم تھا حضرت سراقہ کو کہ اگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ ہاں وہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول ہیں تو یہ خود اس طرف چلا جائے گا اور اس انعام کا مستحق ہو جائے گا، اگر میں اس سے منع کر دوں گا تو یہ اس طرف نہیں جائے گا، میں اس طرف نکل جاؤں گا اور انعام مجھے مل جائے گا۔ حضرت سراقہ اس طرف دوڑتے ہوئے پہنچے اور اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت ابو بکر نے سراقہ کو پیچھے کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے رسول یہ سراقہ آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے اسی وقت سراقہ کو بددعا کی۔ آپ کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ وہ پتھریلی زمین تھی، اس میں ناممکن تھا گھوڑے کے یا کسی چیز کے پیر زمین کے اندر چلے جائیں، پتھر کی جو زمین ہو، پہاڑوں پر آپ اس وقت موجود تھے، تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ میرے گھوڑے کے پیر اس طرح کیسے زمین کے اندر دھس گئے۔ وہ نکالنا چاہتا ہے تو نہیں نکل پاتے، گھوڑے کے اوپر ضرب لگاتا ہے، کوڑا مارتا ہے، لیکن گھوڑا ہلنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے کہ زمین کے اندر اور پتھریلی مٹی کے اندر اس کے پیر دھسے ہوئے ہیں۔ اب اس کو احساس ہو گیا کہ یہ ان کی بددعا کا اثر ہے جو میرے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک جب ایمان نہیں لائے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اے محمد یہ تمہاری بددعا کا اثر ہے، تم میرے لیے دعا کر دو کہ میرے گھوڑے کے پیر نکل جائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ مکے سے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، میں ان سب کو آپ کے راستے سے کاٹ دوں گا اور ان کو بتا دوں گا کہ اس راستے پر کوئی نہیں ہے، کہ میرا یہ آپ سے پکا وعدہ ہے۔ اور آپ کو میں میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو قبول کر لیجئے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تجویز ان کے پاس اور رکھی ان کے سامنے کہ فلاں وادی سے آپ گزریں گے، وہاں میرے اونٹ اور میری بکریاں چر رہی ہوں گی، میرے گھوڑے وہاں پر چر رہے ہوں گے، میں ایک چیز آپ کو علامت کے طور پر دیتا ہوں، تم اس کو لے کر جاؤ اور وہاں میرے ان کارندوں کو، میرے ان غلاموں کو اس چیز کو دکھا دینا، وہ آپ کو جتنے گھوڑے آپ چاہیں گے، جتنے اونٹ آپ چاہیں گے، جتنی بکریاں آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے وہ آپ کو دے دیں گے، آپ ان سے فائدہ حاصل کرنا، لیکن میرے لیے جو آپ نے بددعا کی ہے اس کے حق میں دعا کر دو اور مجھے اس چیز سے نجات دے دو۔ جب آپ نے سراقہ کے لیے دعا کی تو اس کے گھوڑے کے پیر زمین سے باہر آ گئے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کہ یہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے رسول ہیں اور واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں آپ غور کیجئے کہ ان کی قسمتیں کس طرح کی تھیں۔
اپنے نبی کو پہچان رہے ہیں اور رسول کی رسالت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ہم جیسا شخص ہوتا تو کفر پر اڑا رہتا، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اس ایک بات آپ آگے کی اور سنیے کہ سراقہ نے کیا کہا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے نبی کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے۔ اپنے بچوں سے زیادہ ان کو اللہ کے رسول کی پہچان تھی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سراقہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ کو مکے کے اوپر اور پورے عرب کے اوپر بادشاہت حاصل ہو جائے گی اور آپ کا غلبہ ہو جائے گا اور اس پورے علاقے پر آپ کی حکومت ہوگی، آپ مجھے لکھ کر دیجئے کہ آپ کی اس حکومت کے اندر مجھے امان حاصل ہوگا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ بادشاہ بن جائیں گے تو میرے لیے کوئی حکم جاری نہیں کریں گے، مجھے کوئی نہیں ستائے گا، آپ لکھ کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے کہا تو آپ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے پر لکھ کر اس کو دیا کہ تم جب ہمارا اسلام کا غلبے کو دیکھو گے اور جب ہماری ساری دنیا کے اندر حکومت ہوگی تو اس وقت بھی تمہیں امان حاصل ہوگا۔ تو حضرت سراقہ کے لیے اللہ کے رسول نے اور دعائیں کی کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ وہ واقعہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کی حکومت کے اندر جب بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی حکومتیں فتح کی گئیں تو آپ کے ہاتھوں کے اندر کنگن پہنائے گئے، تو آپ کو اس وقت آپ نے کہا کہ میرے نبی کی دعا میرے لیے قبول ہو گئی اور میرے حق میں سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ سراقہ تیرے حق میں تیرے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو سراقہ اب وہاں سے اتنی سب باتیں کر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نہ ان کے ساتھ جو توشہ تھا حضرت سراقہ کے، نہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ ان کی بکریاں، ان کے بھیڑ، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کو ایک دعا دے دیتے ہیں کہ ہمیں اور امان بھی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو تمہیں امان ہوگا۔ سراقہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے راستے میں ہر آنے والے شخص کو آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا، یہ واپس آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان سے ملے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جو بھی آپ سے ملتا آپ اس کو نئی بات بتاتے اور کہتے کہ ادھر میں ہو کر آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، دوسرے راستوں پر نکل جاؤ۔ ہر ایک کو آپ ہٹاتے چلے گئے اور ہر ایک کو آپ دور کرتے چلے گئے۔ آگے جب آپ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا معبد سے۔ معبد کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، اور کچھ چند افراد پر یہ ایک قبیلہ اور یہ گھرانہ بسا ہوا تھا۔ معبد کا شوہر اپنی بکریوں کو لے کر باہر گیا ہوا تھا اور گھر کے اندر صرف ایک بکری تھی جو ابھی بیاہی نہیں تھی، جو بکری کا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت پریشان حال ہوں اور میرے گھر میں تو فاقہ ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، میرے شوہر بکریوں کو چرانے لے کر گئے ہیں، ایک بکری ہے یہ دودھ نہیں دیتی، یہ بن بیاہی ہے، اور کوئی کھانے پینے کی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ معبد ایمان نہیں لائی تھیں اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور یہ سامنے کون ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کون شخص ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا لائیے اس بکری کو ہی دیجئے جو ابھی بیاہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو ان سے وہ پورے تھن اور اس کا پورا باغ دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برتن منگوائے اور اس کے گھر کے برتنوں میں اس دودھ کو کاڑھا۔ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے آپ سب نے اس دودھ کو پیٹ بھر کر پیا اور معبد کو بھی دیا کہ تم بھی اس دودھ کو پیٹ بھر کر پیو، اور پھر کہا کہ جو دودھ بچ گیا ہے پورا برتن بھرا ہوا، اب جب آپ کے شوہر آئیں تو ان کو اس دودھ کو پیش کر دینا اور وہ بھی اپنے سیر ہو جائیں گے اور اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ اللہ کے رسول یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کا معبد کا جب شوہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے اور در و دیوار پر عجیب سی رونق ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ میرے گھر کے در و دیوار زندہ ہو گئے ہیں اور ان سے میں بات کر سکتا ہوں اور یہ بالکل زندہ آدمی کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون آیا تھا؟ معبد کہتی ہیں کہ ایک مبارک آیا تھا، بڑا خوبصورت اس کا چہرہ ہے۔ معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے نقشے کو، آپ کی قد کاٹی کو اور آپ کی پوری باڈی کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے، سیرت نگاروں نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو لکھا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کے حلیے کو بیان کرتا ہے وہ اس معبد کی روایت کو ضرور نقل کرتا ہے کہ معبد نے کہا کہ کہ ہمارے گھر ایک مبارک آیا تھا، لمبا چوڑا
خوبصورت نوجوان، اور اس کے چہرے میں ایسی چمک تھی 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شکل و شباہت تھی کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ تو آپ کے چہرے پر قربان تھے ہی، لیکن جو ایمان نہیں لائے، جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا، وہ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جایا کرتا تھا۔ آگے آپ کچھ دور بڑھتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے بریدہ سے۔ یہ بریدہ آپ کی تلاش میں نکلے تھے 70 آدمیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ آپ نے اس کے قبیلے کا نام پوچھا، اور اس کے قبیلے میں بھی پھر تم کس خاندان سے ہو اور تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد اب پھر بریدہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بریدہ جو اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے 70 آدمیوں کو لے کر نکلے تھے، آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، وہ اتنا سنتے ہی کہ میں اللہ کے رسول کی زبان سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو لوگ نبی کو قتل کرنے آ رہے ہیں، نبی کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے لبوں کے الفاظ ایسے تھے کہ وہ سن کر ان کو ایمان لے آیا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے چلتے ہیں، حضرت بریدہ اور آپ کے ساتھ 70 آدمی یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور آپ اب قباء پہنچتے ہیں۔ قباء اس وقت میں مدینہ شریف سے 3 میل کی دوری پر تھا، آج تو مدینہ کے اندر آ گیا ہے، مدینہ کا ایک حصہ ہے۔ تو اس وقت جب آپ قباء میں پہنچے، آپ نے وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، آج بھی جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جب رہتے تھے تو وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کر آپ چلتے تھے، اور آج کے زمانے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 40-45 منٹ کا پیدل کا یہ سفر ہے، تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلتے اور مسجد قباء پہنچتے تھے، اور مسجد قباء پہنچ کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو ان 2 رکعت کا جو ثواب بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 عمرے کا ثواب ہے 2 رکعت اگر کوئی مسجد قباء کے اندر پڑھ لے۔ آج بھی جو لوگ عمرے کے لیے اور زیارتوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور قباء پہنچتے ہیں، اور وہاں پر مسجد قباء میں پہنچ کر 2 رکعت نماز عمرے کی ضرور ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی مسجد یہ مسجد قباء وہاں پر تعمیر فرمائی، اور یہیں پر حضرت علی جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، امانت سپرد کر آئے تھے، وہ بھی آپ سے مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول 1 محرم کو 1 ربیع الاول کو آپ غار ثور سے نکلتے ہیں، 27 صفر کو آپ غار ثور کے اندر آتے ہیں، 3 دن آپ غار ثور کے اندر قیام کرتے ہیں، اور پھر 1 ربیع الاول کو جو پچھلا مہینہ عربی کا چل رہا تھا، یہ تو ربیع الثانی ہے، اس کی پہلی تاریخ کو آپ مکے سے نکلتے ہیں، اور 8 دن کے اندر آپ مسجد قباء کی بستی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ غار ثور سے اور قباء تک پہنچنے میں آپ کو 8 دن لگتے ہیں۔ یہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، پہلا پتھر اس مسجد کی بنیاد میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا، اور تیسرا پتھر حضرت عمر ابن خطاب نے رکھا۔ یہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے یہاں جو قباء کی بستی کے سردار تھے ان کے گھر پر آرام کیا، 3 دن آپ یہاں پر رہے۔ پھر آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک تھوڑی سی بستی، کچھ لوگوں کی چند لوگ وہاں پر بسے ہوئے تھے، وہاں آپ پہنچتے ہیں۔ وہاں پھر جمعے کا وقت ہو جاتا ہے اور جمعہ آ جاتا ہے۔ آپ نے وہاں پر پھر مدینے سے پہلے ایک مسجد قائم کی، اور وہاں پر پہلا خطبہ اسلام کا دیا اور پہلا جمعہ پڑھایا۔ وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں، اور ہر دن مدینے کا یہ حال تھا کہ مدینے والوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، تو ہر دن وہ بستی سے باہر آ کر آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، بچے، نوجوان، بوڑھے، اور آپ کے انتظار میں ہر وقت رہتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو ایک یہودی ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے، یہود کے عالم، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا، اے مدینے والو، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تمہاری خوشبختی کا سامان آ گیا ہے، تمہاری نیک بختی کا سامان آ گیا ہے، اور جن کے تم انتظار میں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو جب مدینے والوں نے دیکھا، مدینے کی بچیوں نے دیکھا، تو ان کو گویا کہ عید ہو گئی۔ وہ اس طرح سے خوشی میں جھوم رہے تھے اور خوشی میں اللہ کے رسول کی اونٹنی کے ساتھ چل رہے تھے، جیسے آج ان کے لیے عید کا دن ہو اور خوشی کا دن ہو۔ اللہ کے رسول
مدینے میں داخل ہوئے، آپ کے ارد گرد تمام لوگ چل رہے ہیں۔ حضرت بریدہ جو 70 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کے قافلے کا جھنڈا ہے، جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے آ رہا ہے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے جھنڈے کو اٹھانے والا اگلے وقت میں وہ بن رہا ہے۔ یہ نبی کی سیرت تھی، یہ نبی کا چہرہ تھا۔ تو یہ سب لوگ مدینے میں چلتے چلتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو ہر شخص آپ کا استقبال کرتا، آپ کو سلام کرتا اور کہتا آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، میرا گھر بار حاضر ہے، آپ تشریف لائیے اور اپنی مہمان نوازی کا شرف مجھے بخشیے، میرے خاندان کو بخشیے۔ آپ دوسرے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ بھی یہی کہتا۔ آپ اسی طرح بڑھتے بڑھتے آگے پہنچتے ہیں۔ جو آپ کے دادا کی ننیال تھی، بنو نجار کے قبیلے میں پہنچے اور بنو نجار کے جہاں مکانات تھے اور جس جگہ پر وہ بسے ہوئے تھے، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ کی اونٹنی اس جگہ پر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر مدینے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مسجد نبوی کا گیٹ دیکھا ہوگا، جو باہر کی طرف گیٹ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھتی ہے۔ آپ اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، کچھ دیر اونٹنی بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہوئی اور پھر چلتی ہے۔ پھر چلتے چلتے وہ پہنچی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب آپ کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے اور اونٹنی سے پھر آپ اتر کر اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مکان تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے قریب 300 یا 400 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا طبا، اس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے۔ یہ یثرب سے مدینے سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ 400 اس وقت میں عالم تھے تورات کے۔ ان علماء نے جب یہاں پر ان کا قافلہ رکا تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ طبا، یہ وہ بستی ہے جہاں پر آخری نبی آئیں گے اور ہمیں تم اجازت دو، ہم تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتے، ہم اسی بستی کے اندر بسنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ نبی آئیں تو ہم ان کے ساتھ لگ جائیں اور ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور ان کی امت میں شامل ہوں۔ اب یمن کے بادشاہ نے اپنے علماء پر اعتبار کرتے ہوئے، ان پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہیں رہ جائیے۔ 400 علماء کے لیے 400 اچھے محلات اور بہترین مکان تعمیر فرمائے اور ایک مکان تعمیر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ طبا نے ایک خط لکھوایا اور اس میں لکھا کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آؤں گا اور آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور آپ کی ہر ممکن مدد میں کروں گا اور آپ کے اوپر ایمان میں اس طرح سے لاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تو یہ اس طرح کا خط انہوں نے لکھا اور ایک عالم کو دے دیا اور کہا کہ تم اس مکان کے اندر رہو گے اور اگر آپ کے زندگی کے اندر وہ نبی حاضر ہو جائیں تو ان نبی کو یہ مکان اور یہ خط میری طرف سے پیش کر دینا، اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں تو اپنی نسلوں کو وصیت کر دینا کہ وہ ان کو یہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر ان کے سامنے آ جائے تو وہ اپنی نسلوں میں اس چیز کو پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول جب آئیں تو وہ اس مکان کو اور اس خط کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری ان عالم کی نسل ہی سے تھے، تو انہوں نے وہ خط بھی اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا اور اس مکان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اس مکان کے برابر میں 2 بھائیوں کی زمین تھی، اس زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے انتخاب فرمایا اور کہا کہ اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دو۔ ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میں مسجد نبوی کے لیے اور اسلام کی مسجد کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں، تم اس کو بیچ دو۔ وہ دونوں بھائی راضی ہو گئے، اللہ کے رسول ہم آپ کو ایسے ہی ہدیے کے طور پر اور اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اسلام کی پہلی مسجد بننے جا رہی ہے، یہ قیمتاً بنے گی۔ اللہ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر تم اس مسجد کی قیمت ادا کر دو، اس زمین کی، اور اس کو وقف کر دو۔ حضرت ابو بکر نے 10 سونے کے سکے اس وقت میں جو چلتے تھے وہ اس کی قیمت ان دونوں بھائیوں کو دی اور اس مسجد کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کو میں بتا دوں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ تو 40,000 درہم آپ نے اللہ کے رسول کی خدمت، مسجد نبوی کے لیے اور حضرت بلال اور ان جیسے اور بہت سے غلاموں کے لیے، سب کے لیے آپ نے 40,000 درہم وقف کر دیے۔ آپ جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ کے پاس صرف 5,000 درہم بچے تھے۔
35,000 درہم آپ مکے کے اندر اللہ کے رسول کی ذات پر اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر لٹا چکے تھے، اور جو کچھ بچے تھے وہ آ کر آپ نے کچھ سفر میں خرچ ہو گئے، اور جو بچے وہ آپ نے آ کر مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس کو اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کر دیا۔ تو یہ اتنا مبارک حضرت ابو بکر صدیق کا مال تھا کہ جو اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے استعمال میں آیا، غلاموں کے خریدنے کے استعمال میں آیا، اور مسجد کی زمین کو خریدنے کے استعمال میں آیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر ہر ایک شخص کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے بدلے کو میں نہیں چکا سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے احسانات کا اور ان کے جو میرے اوپر نوازشات ہیں ان کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی قیامت کے اندر چکائے گا۔ تو حضرت ابو بکر اتنی بابرکت شخصیت تھی، اسلام کے پہلے خلیفہ۔ تو یہ مسجد جو اس وقت میں تعمیر کی گئی، اس میں سائیڈوں کی دیوار بنائی اور اوپر پھوس کے، اور جو اس وقت میں کھجور کے پتے تھے ان کے ذریعے سے چھت بنا کر مسجد تعمیر کر دی گئی، اور اس میں نماز ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی۔ جب دوبارہ مسجد نبوی ساری بھر گئی اور دوبارہ اس کو توسیع کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور بڑی کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو سن 7 ہجری یا 6 ہجری میں دوبارہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے برابر کے حصے کی جو زمین ہے اس کو بھی خرید کر جو وقف کرے گا میں اس کو جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ جس کی وہ زمین تھی، اللہ کے رسول نے انہی صحابی سے کہا کہ اگر تم اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کیسے سچے اور دیندار لوگ تھے، کیسے کھلے دل کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، میں اپنے بال بچوں کو اسی سے پالتا ہوں، اسی پر میرا گزارا چلتا ہے، اگر اسی کو میں نے وقف کر دیا اور دے دیا تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس زمین کو کوئی اور ان سے خرید لے، انہیں قیمت بھی مل جائے اور یہ زمین مسجد نبوی کا بھی حصہ بن جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا اس زمین کو اگر کوئی اور شخص ان صاحب سے خرید لے اور وہ وقف کر دے، وہ مسجد نبوی کے لیے دے دے، کیا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اس کو بھی جنت میں ایک محل ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں عثمان، اگر کوئی اور اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے تو اس کے لیے بھی ایک جنت میں محل کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول پھر میں نے اس زمین کو خرید لیا ہے اور میں مسجد نبوی کے لیے اس زمین کو وقف کرتا ہوں۔ تو گویا مسجد نبوی میں سب سے پہلے زمین حضرت ابو بکر نے خریدی اور دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ اب تو بہت بڑی، تقریباً 10,000 یا 10 لاکھ آدمی اس کے احاطے کے اندر آ سکتے ہیں، بہت لمبی چوڑی مسجد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں، جتنے ہمارے سننے والے ہیں، ہر ایک کو مسجد نبوی کی زیارت کی سعادت مرحمت فرمائے، اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر درود و پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، ہم اب آ چکے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینے آ چکے ہیں۔ یہاں سے اسلام بہت پھیل جاتا ہے، اسلام کیونکہ قرآن بہت زیادہ نازل ہوا، اور ہر دوسرے سال، ہر تیسرے سال ایک غزوہ ہوا ہے، ایک لڑائی ہوئی ہے، ایک جنگ ہوئی ہے، اور بہت سی فتوحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کی ہیں۔ تو اسلام کا دامن بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم ان تمام موٹی موٹی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ جمعے یا اس سے آگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔